کہ جب سیلاب کا زمانہ تھا، یہاں پہ دہشت گردی کا زمانہ تھا 2009 سے لے کے 2012 تک، روزانہ اس وقت یہاں پشاور میں دھماکے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد سیلاب کی صورتحال بھی رہی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کی تاریخ میں جو 66 سالہ ہے یا 70 سالہ ہے، تو اس میں پہلی دفعہ میں نے وہاں، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک ڈرامہ کرنا ہے، ڈرامہ لکھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے. تو میں نے اردو میں ڈرامہ لکھا اور اس کو پروڈیوس بھی کیا، اور پھر اس میں چائنیز دوستوں نے صداکاری بھی کی. تو وہ ایک اتنا مزے کا ایکسپیرینس تھا، وہ اتنے انہوں نے انجوائے کیا تھا اس کو. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا لالا سردار اعظم خان اعظم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلسلہ ہے ہمارا لالا کا مہمان. سامعین کرام، ناظرین کرام، اس پروگرام میں کوشش کرتا ہوں آپ کی ملاقات ان ہستیوں سے، ان شخصیات سے کراؤں جو میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں. آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک شخصیت موجود ہیں، میرے سینئر ہیں، بلکہ میرے امیجیٹ باس ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ کہنے سے بالکل نہیں کتراتا کہ میرے بڑے بھائی ہیں. جناب عبدالمجید بلوچ صاحب، پروگرام مینیجر ریڈیو پاکستان پشاور، آج ہمارے مہمان ہیں. سر، سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام لالا کے مہمان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ لالا جی، اور بڑی مہربانی. اور ہماری تو عمر خیر اس میں گزری ہے اور گزر رہی ہے، لیکن جب آپ کو کوئی بلا لیتا ہے کہ آج آپ کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو لوگوں سے سوال بے دھڑک پوچھتے ہیں، اور جب اپنی باری آ جائے کہ اب آپ نے سوال کا جواب دینا ہے تو وہ بندہ تھوڑا بہت سوچ میں پڑ جاتا ہے. تو آپ نے مجھے کہا کہ آج آ جائیں، آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کیا سر، یہ تو آپ کی محبت ہے. ویسے آپ نے انکساری سے وہ کیا کہتے ہیں، انکساری کا دامن آپ نے تھامے رکھا، اور آپ نے کہا کہ مجھے کوئی کنفیوژن ہے. میں یقیناً ناظرین آپ سے یہ دل کی عطا گہرائیوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سر جو ہیں، خاص کر انٹرویو کے حوالے سے میرے بھی استاد ہیں، اور ماشاءاللہ آواز تو ان کی کیا مثال اس کی نہیں ملتی. سر، کچھ اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. کہاں پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑے؟ سنی ایسا ہے کہ میں تو ڈیرہ اسماعیل خان شہر کا رہنے والا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی پیدا ہوا 1970 میں. دیکھیں، میں نے آپ کو اب تاریخ بھی بتائی ہے، اب آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تو چھپاؤں گا نہیں عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے نا. 1 مئی 1970 تو ڈی اے خان میں پیدا ہوا، محلہ کڑی علی زئی میں. اس کے بعد اسکولنگ وہیں پہ ہوئی. محلے کے قریب ہی ایک اسکول تھا، پرائمری نہیں، مڈل اسکول تھا. وہاں پہ میں پڑھا، وہیں سے میٹرک کیا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج ڈی اے خان میں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے میں نے ماسٹر کیا جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں. تو اس کے بعد بس جیسے آپ کہہ لیں کہ جرنلزم کرنے کے بعد جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس کو دھکا دے دیا جاتا ہے بے روزگاری کے سمندر میں، کہ اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. آپ پڑھ چکے، ڈگری لے چکے، اب آپ کا کام ہے اپنے آپ کو کہاں ایڈجسٹ کراتے ہیں. تو بس ڈگری لے کے پھر نکل پڑے. اور اس زمانے میں تو صرف اخبارات تھے، اور الیکٹرانک میڈیا میں صرف ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن. تو بس کرتے کراتے مختلف جگہوں پہ جابز کے لیے اپلائی کیا. اخبارات میں زیادہ تر کیا، کیونکہ پڑھا بھی یہی تھا. اور پھر بس کہانی بڑی لمبی ہے، لیکن یہ ہے کہ پشاور میں یہاں مطلب جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا تو میں یہاں آ گیا. اور پھر یہاں تقریباً 95 میں میں نے مشرق میگزین جوائن کیا، ڈیلی مشرق اس کا جو میگزین ہے اس کو جوائن کیا. اور اس کے بعد میں میگزین ایڈیٹر بھی بن گیا. تو ساتھ ساتھ چونکہ ریڈیو پاکستان بھی چل رہا تھا، ایز اناؤنسر کے طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی آنا جانا ہوتا تھا. تو تھرو آؤٹ میں یہ اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں یا جس سبجیکٹ میں نے ماسٹر کیا، میں نے جرنلزم کیا، اور میں جرنلزم میں رہ گیا.
میرا یعنی شوق. آپ نے اخبار میں بھی کام کیا, ہاں جی, ٹی وی پہ بھی آپ کام کرتے رہے اور ریڈیو سے بھی وابستہ رہے. جی یہ ان دنوں کی بات ہے. ان دنوں کی بات ہے, اور میں صحافت سے نکلا نہیں, پڑھی بھی صحافت جی سر. اور شروع بھی پریکٹیکلی بھی میں نے صحافت شروع کی. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جرنلزم کیا اور میں کہیں اسکول میں ٹیچر لگ گیا یا میں کہیں اور جو جاب کسی تھی اور شعبے میں چلا گیا. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے پڑھا اور وہی میں نے پریکٹیکل بھی کیا. تو میں نے اخبار سے شروع کیا, مشرق سے اور میگزین سے. پھر اس میں میرے مضامین بھی آتے رہتے تھے مختلف موضوعات پہ, خاص طور پہ فن و ثقافت پہ. اور ریڈیو پاکستان میں تو میں بطور اناؤنسر بہت عرصے سے کام کر رہا تھا. پہلے ہی یونیورسٹی لائف سے میں ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا. میں وہاں پہ بطور کبھی کبھی ٹاکر کے چلا جاتا تھا, کبھی کوئی اناؤنسمنٹ کر لی, کبھی یوتھ کا پروگرام. تو ریڈیو کے ساتھ ہمارا رشتہ رہا ہے. اچھا سر, یہ تو وہ تھا, وہ افیلیشن تھا جب آپ کنٹریکٹ پہ تھے. یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ پرماننٹ پروڈیوسر بنے کس سن میں بنے؟ سنی یہ انبلیویبل, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر بھرتی ہوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن میں جاب حاصل کرنا اور خاص طور پہ پروڈیوسر بھرتی ہونا یہ بہت بڑا آنر تھا اور بڑا مشکل کام تھا, اور اس کے لیے بہت لوگ پاپڑ بیلتے تھے اس زمانے میں. تو میں نے اپلائی کیا, اور اپلائی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کافی ٹائم لگا. اس کے جو سلیکشن کا پروسیجر تھا اس نے بڑا ٹائم لیا. تقریباً 1 سال بعد ہمیں کال لیٹرز آئے ٹیسٹ کے بعد انٹرویو کے لیے. اور انٹرویو بس جیسے تھا ذہن میں یہی تھا کہ ہونا تو نہیں ہے, لیکن چلیں انٹرویو میں بات کریں گے جو وہ پوچھیں گے. تو بہت بڑا 7-8 لوگوں کا پینل تھا, انہوں نے سوالات پوچھے اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ ان کو جواب دیتا گیا. چونکہ میں اخبارات سے بھی منسلک تھا, میگزین میں کام کرتا تھا مشرق میں ایڈیٹر کے طور پہ, ریڈیو پاکستان میں اناؤنسمنٹس کرتا تھا, تو مجھے اچھا خاصا تجربہ بھی تھا اور نو ہاؤ بھی تھی اس فیلڈ کی. تو میں نے اچھے خاصے جو میرے ذہن میں جواب آتے گئے میں دیتا گیا. اور اس کے بعد تقریباً کچھ عرصے بعد آفس میں ہی بیٹھا تھا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا ریڈیو پاکستان کی طرف سے کہ آپ کو ہم نے بطور پروڈیوسر سلیکٹ کر لیا ہے اور آپ مطلب ہے کہ اپنی جوائننگ دے دیں. تو وہ لمحات ایسے تھے کہ میرے لیے بڑے انبلیویبل تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں بطور پروڈیوسر سلیکٹ ہو جاؤں گا. حالانکہ لوگوں کا تبصرہ, لوگوں کی رائے یہی تھی کہ آپ تو بنے بنائے پروڈیوسر ہیں, آپ تو اپنی تحریروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے, آپ جو پروڈکشن سے لگاؤ رکھتے ہیں, آپ اس فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کو ہونا چاہیے پروڈیوسر. لیکن میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ بھائی جب تک ظاہر سی بات ہے کہ میں خود تو نہیں بھرتی ہو سکتا. اب ریڈیو پاکستان ویکینسیز کا اعلان کرے گا, اناؤنسمنٹ ہوگی, پھر ٹیسٹ انٹرویو ہوں گے, اس کے بعد سلیکشن ہوگی. تو اللہ نے کیا کہ وہ کام ہو گیا, جو ویکینسیز بھی آ گئیں, پھر ٹیسٹ انٹرویو بھی ہو گیا اور میں پروڈیوسر ہو گیا. اور ٹریننگ کے بعد آپ کی پہلی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ ریڈیو پاکستان پشاور تھی. ٹریننگ کے بعد پہلی پوسٹنگ یہاں پہ تھی, اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم یہاں پہ ایک اناؤنسر کے طور پہ آتے تھے اور پھر ایک پروڈیوسر کے طور پہ آنے لگے, تو وہ بڑا ایک فخر بھی محسوس ہوتا تھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے کہ, اور ابھی بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے. اس زمانے میں تقریباً 1500 لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور 700 لوگوں کا انٹرویو ہوا تھا, اور اس میں 4 بندوں کی سلیکشن ہوئی تھی ہمارے خیبر پختونخوا, یعنی کہ اس وقت صوبہ سرحد. تو 4 لوگوں میں بھی شامل تھا. تو یہ بلا شبہ ایک بڑا آنر ہے, اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ مجھے ریسپانس دیتے تھے کہ بھئی آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں, آپ کی صلاحیتیں ہیں, وہ پیور میڈیا پرسنز کی ہیں, آپ کو ہونا چاہیے ریڈیو پاکستان میں. اور میں بھی اللہ سے یہی دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو یہی کام آتا ہے, اور اگر میرا ہونا ہے ریڈیو پاکستان میں تو ہو جائے, جو اگر نہیں ہونا تو میں اس پہ افسوس تو مجھے ہوگا, لیکن جو اللہ نے, یعنی کہ میں ایک طرح سے جیسے آپ بندہ دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتا ہے. تو یہ تھا کہ اگر میں نہیں ہو سکتا تو میں پھر دیکھوں گا کہ کس طرح کے لوگ
فٹ ہوتے ہیں ریڈیو کے لیے. لوگ جس طرح سے مجھے ریسپانس دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں مطلب دیکھتا ہوں کہ اگر میں, اور میری دعا یہی تھی کہ یا اللہ میں ہو جاؤں, اور اللہ نے دعا سنی, اور اللہ نے دعا سنی, میں ہو گیا. پھر سر یہ بتائیے گا, پہلی اپوائنٹمنٹ پشاور, اس کے علاوہ آپ ان پروڈیوسر میں شامل ہیں جو پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پوسٹ ان کو ملتی رہی, وہ ٹرانسفر ہوتے رہے. پاکستان کے کن کن خوبصورت علاقوں میں آپ کی پوسٹنگ رہی سر؟ میں تو زیادہ تر میرا عرصہ بلوچستان میں گزرا ہے, ذوب میں. وہاں پہ میں مختلف اوقات میں یعنی کہ ٹینیورز میں نے گزارے ہیں. وہاں پہ میں 2003 سے لے کے 2005 تک رہا ہوں. پھر 2005 سے 2006 تک میں ریڈیو پاکستان کو ہم نے لانچ کیا FM 101. پھر میں اس کے بعد پھر واپس میں ذوب چلا گیا تھا, تو پھر وہاں پہ میں نے 3 سال گزارے. پھر اپنے آبائی اسٹیشن ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان بھی آیا, تقریباً 1 ماہ میں نے وہاں بھی گزارا. اس کے بعد پھر میں پشاور آ گیا, اور پشاور سے میں پھر چائنا چلا گیا 2012 میں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, یہ چائنا والی بات, جی یہ کس طرح ہوا تھا, یہ پروسیس کس طرح تھا, وہاں کس طرح کیا کام وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اسائنڈ ہوا تھا؟ ایسا ہے کہ چائنا کے لیے بھی میں نے, جیسے کہ ہمارے ہاں ڈیپوٹیشنز آتی ہیں, اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ ہوتی رہی مختلف اوقات میں اپلائی کرتا رہا. لیکن ایک دفعہ 2005 میں نے اپلائی کیا تھا, نہیں ہوا تھا. پھر 2007 میں بھی نہیں ہوا, اور اس کے بعد میں ڈسہارٹ ہو گیا کہ شاید میں مس فٹ ہوں فورن میڈیا کے لیے. لیکن یہ ہے کہ آخری دفعہ 2012 یعنی کہ مارچ 2012 میں یہ ٹیسٹ انٹرویو ہوئے تھے, یا اس سے بھی پہلے, تو میں نے اپلائی کر دیا, اور نیم دلانا کہ ہو گیا نہ ہوا. تو میں نے اپلائی کیا, پھر اس کے بعد سارا ٹیسٹ بھی ہو گیا, انٹرویو بھی ہو گئے, تو میں پھر سلیکٹ ہو گیا اس بار. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے اللہ نے مجھے آواز دی ہے, تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی سنتا ہے میرے انداز کی بھی تعریف کرتے ہیں اور آواز کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو میں جتنا لوگ مجھے سراہتے ہیں اتنا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی آواز دی ہے, یا اس میں کچھ ایسی تاثیر ہے, یا لوگوں کو بولنا پسند آ جاتا ہے. تو چائنا میں بھی یہی ہوا. جو میرے چائنیز دوست ہیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے, تو وہاں پہ بھی یہی چرچا رہا کہ ایک خوبصورت آواز ہمارے پاس آئی ہے. اور جب میں وہاں پہنچا بیجنگ, تو ابھی بھی وہ ہیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں یہاں پاکستان میں, شاہین, ان کا نام شاہین ہے پاکستانی, اور چائنیز نام چھن شیانگ ہے. تو وہ پہلے بھی میرا انٹرویو لے چکے تھے. جب میں دوبارہ سلیکٹ ہو کے وہاں گیا, تو وہ مجھے بڑے مطلب گرم جوشی سے ملے, اور انہوں نے ویلکم کیا, خوش آمدید کہا. بلوچ صاحب بہت شکریہ, مطلب ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں. تو انہوں نے مجھے پھر یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے, آپ پہلے بھی آپ نے اپلائی کیا تھا 2007 میں. ان کو یاد تھا. میں نے کہا جی بالکل میں نے اپلائی کیا تھا, اور مجھے تو یاد ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو کیسے یاد ہے, کیونکہ آپ تو ہر سال 2 سال بعد اتنے لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں, لوگ اپلائی کرتے ہیں, تو میں کیسے آپ کو یاد رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی آواز جس طرح سے ہے اور جس انداز میں اس طرح اس وقت آپ نے انٹرویو دیا تھا, اور ابھی بھی جب آپ کا جو آڈیو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے, تو ان کا وہاں پہ ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس بندے کو لینا ہے. تو وہ آڈیو کلپ بھی سنتے ہیں, پھر ان کے جتنے کریڈینشلز ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ہم سن رہے تھے میٹنگ میں, تو میں نے تمام اپنے ممبرز کو کہا کہ ہاں یہی بندہ ہے, یہی وہ بندہ ہے, یہ پہلے بھی میں نے سنا تھا اس کو, اسی کو ہی لینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی پرانی ریکارڈنگ لے کر آیا میٹنگ میں, جو 2005 میں کی تھی انہوں نے, تو وہ میں نے پلے کی میٹنگ میں, اور پھر میں نے کہا کہ ہاں یہی بندہ ہے, اسی کو ہی لینا ہے. تو پھر اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی بہت محبتیں ملیں, بہت جو ہے نا انہوں نے تعاون کیا, بڑی مہمان نوازی سے ہم رہے وہاں پہ, اور بڑا مزے کا کام کیا. وہاں پہ خبریں بھی جی بھر کے پڑھیں, وہاں پہ پروگرامز بھی کیے, آؤٹ ڈور بھی کیے, ان ڈور بھی کیے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل
کہ اردو سروس کی تاریخ میں جو 66 سال ہے یا 70 سال ہے، تو اس میں پہلی دفعہ میں نے وہاں، انہوں نے مجھے کہا، میں نے کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایک ڈرامہ کرنا ہے، ڈرامہ لکھنا بھی ہے کرنا بھی ہے، تو میں نے اردو میں، تو میں نے ڈرامہ لکھا اور اس کو پروڈیوس بھی کیا، اور پھر اس میں چائنیز دوستوں نے صداکاری بھی کی، تو وہ ایک اتنا مزے کا ایکسپیرینس تھا، وہ اتنے انہوں نے انجوائے کیا تھا اس کو، ایک تقریباً 25 منٹ کا ہم نے کیا تھا، تو وہ کوئی اتنا پرفارمنس کے لحاظ سے کوئی اتنی زبردستی چیز نہیں تھی پروڈکشن، لیکن جو انہوں نے انجوائے کیا، جو تجربہ تھا وہ ایک یادگار تھا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا بھی صحیح جب میں واپس آ رہا تھا کہ یہ تو ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی کہ مطلب یہاں سے ڈرامہ آپ نے لکھا، پروڈیوس کیا، ہم نے نشر کیا، تو بڑا ہی مزے کا ایکسپیرینس تھا وہ۔ اچھا سر، آپ نے پھر چائنا کا آپ نے ایک طرح کا وہاں پہ رہتے ہوئے سفر نامہ بھی لکھا، جی ہاں، وہ کیا تھا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ وہ اس طرح ہے کہ ہماری وہاں پہ باس تھیں، جو وہاں پہ ہیڈ تھی نا، جی جی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے کہ کچھ آپ پروگرام میں، ہم سفر ایک پروگرام تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ نیا کریں، یہ سارے جو جتنے بھی کانٹینٹس ہیں یہ بڑے بورنگ ہیں، تو کیا آپ کرنا چاہیں گے، کچھ نیا آئیڈیا دیں۔ تو پھر میں نے ایک آئیڈیا ان کے ساتھ شیئر کیا نیکسٹ ڈے، میں نے کہا کہ ہم یہاں پاکستانی رہتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں جو چائنا میں دیکھوں اور اس کو میں قلم بند کروں ایک ریڈیو کالم کی صورت میں، اور انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑا اچھا ہے، آپ کریں۔ تو اس کو میں نے لکھا، پھر اس کو میں مطلب ہر ہفتے ہوتا تھا، پھر میں اس کو لکھتا بھی تھا، اس کو ریکارڈ کر کے نشر بھی کرتے تھے کہ وہ جو ہم دیکھتے تھے وہاں پہ بیجنگ میں، چائنا میں، جو چائنیز کی جو ان کا رسم و رواج ہے، رہن سہن ہے، ان کی جو عادات و اطوار ہیں، سب کچھ اس کو قلم بند کرتے تھے۔ تو وہ اتنا اچھا مقبول سلسلہ تھا۔ پھر ہمارے دوسرے جو پاکستانی ایکسپرٹس تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ بھی ہفتہ وار کالم لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے پھر آخر میں ہمارے جو چائنیز فرینڈز تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو کتابی شکل دے دی جائے، تو پھر انہوں نے کتابی شکل اس کو دے دی، چین جو ہم نے دیکھا، تو اس میں وہ سارے کالمز شائع ہوئے ہیں، اور وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ اگر کسی کو چائنا کے بارے میں معلومات لینی ہے، اور خاص طور پہ چائنیز معاشرے کے حوالے سے، چائنیز لوگوں کے حوالے سے، ان کی عادتیں کیا ہیں، کس طرح کا رہن سہن ہے، تو وہ ایک بیسٹ بک ہے پڑھنے کے لیے اردو میں، جو کہ آپ کو چائنا جو ہم نے دیکھا، جی ہاں، چین جو ہم نے دیکھا وہ بہترین ہے۔ اچھا سر، جب آپ چین سے واپس آئے، دوبارہ آپ نے ریڈیو پاکستان پشاور جوائن کیا، تو یہاں سے بھی آپ ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اس پروگرام کا نام تھا نی ہاؤ۔ وہ تجربہ کیسا تھا؟ وہ بھی زبردست تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اسی طرح سے تھا کہ بھائی چونکہ بھائی آپ چائنا سے ہو کر آئے ہیں، تو وہ پاک چائنا تعلقات کی کوئی وہ تھی، سالگرہ تھی، اسی حوالے سے تھے، وہ ایک سلسلہ تھا، تو وہ بھی بڑا اچھا رہا۔ یہاں ہم نے پروڈیوس کیا کہ وہ بھی مختصراً یہی چائنیز کے حوالے سے تھا کہ ان کا معاشرہ کیسا ہے، ان لوگوں کی عادات و اطوار کیسی ہیں، وہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یا ان کے ادب آداب کیا ہیں، تو وہ اسی حوالے سے تھا۔ اچھا سر، یہ تو زندگی کے مختلف پہلو ہم نے ڈسکس کیے آپ کے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ عبدالمجید بلوچ صاحب کو کون سا رنگ پسند ہے؟ مجھے تو بیسیکلی زیادہ تر جو میرا اپنا پسندیدہ ہے وہ تو مجھے سفید ہی اچھا لگتا ہے، سفید، اور باقی میں شوخ رنگ نہیں پہنتا، اور موسم کی مناسبت سے جو رنگ ہوتے ہیں وہ میں پہنتا ہوں۔ سردیوں میں ڈارک کلرز، یعنی کہ کالا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور گرمیوں میں جو ہیں وہ لائٹ کلرز چلتے ہیں۔ یعنی سفید رنگ آپ کو پسند ہے۔ خوشبو میں کون سا خوشبو پسند ہے؟ ارے خوشبو تو مجھے خوشبو تو سنی خوشبو ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، بس اچھی، مطلب سونگھنے میں اچھی محسوس ہو تو بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، کھیلوں سے کوئی شغف رہا
دور لڑکپن میں، جوانی میں؟ ہاں ماشاءاللہ آپ اب بھی جوان ہیں۔ نہیں، وہ دور جو بچپن کا دور تھا اس میں تو مختلف کھیل کھیلتے ہیں بچے، دوست کھیلتے ہیں، تو میں بھی دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا، اور لیکن زیادہ تر کرکٹ ہی کھیلتے تھے، لیکن زیرو پہ آؤٹ ہونا یہ اپنا پرفارمنس تھی۔ ہاں البتہ جو مینیجریل کام ہوتے تھے، مطلب ہے کہ وہ میں بڑے اچھے طریقے سے والنٹیئرلی کرتا تھا، مطلب ہے جو لڑکوں کی کٹ ہے، کرکٹ ٹیم کی کٹ کو سنبھال کے رکھنا، پچ بنا، یعنی کہ مزدوری والا کام میں کرتا تھا زیادہ، جو 12واں کھلاڑی کرتا ہے۔ ہاں جو 12واں کھلاڑی کرتا ہے کہ اچھا کٹ سر، کو اٹھانا، لانا، لے جانا، پچ کو بنانا، کوٹنا، مٹی، یہ وہ بیٹ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی بینڈیج کرنا، بس یہ کام یہ تھا، کام تھے۔ یہ کام۔ اچھا سر، صحافت میں بطور ایک صحافی، ماشاءاللہ اب تو آپ سینئر صحافی ہیں، اور جب سے آپ نے ریڈیو جوائن کیا تو اب تو تجزیہ نگار کے طور پہ بھی آپ کو سننے کا موقع ملا، ماڈریٹر بھی آپ رہے۔ صحافت میں استاد اپنا کن کو مانتے ہیں؟ صحافت میں ایسا کوئی استاد تو نہیں ہے، اور صرف اخبارات پڑھ پڑھ کے، سن کے، یا مطلب ہے کہ زیادہ تر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جب آپ اخبار سے منسلک ہوتے ہیں تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، تو جو انسپریشن مجھے زیادہ تر ملی اس زمانے میں وہ ارشاد احمد حقانی صاحب تھے، جو حرف راز لکھا کرتے تھے جنگ میں، تو ان سے ملاقات بھی ہوئی، زمانہ طالب علمی میں بھی ملے، بعد میں بھی ملے، تو وہ تھوڑی سی انسپریشن تھی۔ اور براڈ کاسٹنگ میں؟ براڈ کاسٹنگ میں بھی اسی طرح ہے، براڈ کاسٹنگ میں تو بہت سارے نام ہیں، میں اگر آپ کو اپنی پسند کا بتاؤں کہ مجھے جو اچھا لگتا ہے، میں زیادہ تر رضا علی عابدی صاحب کو سنتا رہا ہوں BBC لندن سے، اور ان کا جو انداز ہے اور جو تلفظ ہے، جو ادائیگی ہے، اور جو انہوں نے کام کیا ہے، جو انہوں نے ڈاکومنٹریز کی ہیں، جو انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں اور لوگوں کو سنائی ہیں، تو اور اس کے علاوہ اگر آپ اردو بول چال اور ادائیگی کی بات کریں تو ضیاء محی الدین کو میں بہت سنتا ہوں، اور ان کے سٹائل کو تو کاپی کرنا ایک عجیب سی بات ہوگی، ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن آپ انسپریشن لے سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اردو کس طرح بولی جاتی ہے، تلفظ کیا ہے، تو یہ چیز ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، یہ میں چھوٹے چھوٹے سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا شخصیت کا، آپ کی جو شخصیت ہے اس کا احاطہ ہو سکے۔ ہم نے صحافت کی بات کی، ہم نے براڈ کاسٹنگ کی بات کی، آپ ڈرامے کے پروڈیوسر بھی رہے، ڈرامہ خود بھی کیا، ڈرامہ لکھا بھی، ڈرامہ اور لوگوں سے کروایا بھی۔ آپ کا پسندیدہ صداکار کون ہے اور ڈرامہ رائٹر کون ہے؟ اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی ایکٹنگ کی ہے، تو ایکٹنگ میں آپ کس کو اپنا استاد مانتے ہیں یا کس سے آپ انسپائر ہیں؟ نہیں، سوالات ہیں۔ ہاں، انسپائر تو بہت سارے لوگوں سے بندہ، ایک پروڈیوسر کے طور پہ تو جو آرٹسٹ اچھا ہے، جو پرفارم کرتا ہے وہی اچھا لگتا ہے، لیکن میں اگر ایک آرٹسٹ کے طور پہ بات کروں تو مجھے عشرت عباس صاحب کے ساتھ زیادہ موقع ملا ہے، تو جو ان کی پرفارمنس ہے اور جس طرح سے وہ مکالمے ادا کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ یعنی کہ ون گو میں سین کراتے ہیں، وہ بس ان کا تجربہ ہے اور ان کا انداز ہے، اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب ہم ریٹیک کریں اور ریٹیک میں کبھی بھی ان کے موڈ میں اور کنٹینیوٹی میں فرق نہیں آتا، وہ جیسے ہی آپ کو پچھلے یعنی کہ جہاں سے جملہ ٹوٹا ہے یا آپ نے ریٹیک لینا ہے، وہ اسی موڈ کے ساتھ ریٹیک کرتے ہیں، تو یہ جو سینئر آرٹسٹ ہیں یا بڑے یا باصلاحیت آرٹسٹ اس طرح کام کرتے ہیں، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، عشرت عباس۔ اچھا، اور رائٹر کے طور پہ تو میں کبھی اتنا متاثر نہیں رہا کسی سے ریڈیو ڈرامے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے ڈرامہ کیا نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے تو کہہ دیا، جب میرا شوق ریڈیو ڈرامہ تھا اور میوزک تھا، لیکن جب میں ریڈیو میں بطور پروڈیوسر بھرتی ہو گیا تو ہمارے جی ہاں جو ہمارے افسران بالا تھے وہ چونکہ مجھے اخبار کے حوالے سے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو اخبار کے حوالے سے یا اخبار میں آپ نے کام کیا ہے، تو مجھے انہوں نے کرنٹ افیئر میں رکھ دیا کہ آپ کرنٹ افیئر کریں، یعنی کہ ہم ریڈیو میں جو اوبیز کرتے ہیں، آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ،
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود لکھتے ہیں، اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں، آواز بھی اچھی ہے، خود بھی بولتے ہیں، تو یہ آپ اچھا کر لیں گے. تو تب سے بس انہوں نے مجھے اوبیز میں ڈالا، کرنٹ افیئر میں ڈالا، تو میں یہی کام کرتا رہا. میرا شوق اپنی جگہ رہ گیا کہ جو میں میوزک کرنا چاہتا تھا، جو میں ڈرامہ کرنا چاہتا تھا، تو وہ مجھے نہیں کرنے دیا گیا. اچھا سر، وہ تشنگی کہیں نہ کہیں رہی. اور یہ مجھے جہاں تک پتہ ہے ناظرین کرام، سر کو نیوز ریڈنگ کا بھی شوق تھا. تو وہ جو شوق ہے وہ آپ چائنا جا کے آپ نے پورا کیا. نیوز ریڈنگ کا بڑا مجھے شوق تھا، اور میں نے پھر وہ شوق میرا چائنا میں پورا ہوا، اور میں بھرپور انداز میں نے خبریں پڑھی. اور میں جب بھی میں 3 سال وہاں رہا، اور ہفتے میں تقریباً دن میں 1 بلیٹن میرے ذمہ آتا تھا یا ڈیوٹی ہوتی تھی. تو میں جب بھی بلیٹن پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو جیسے ایک آدمی ایک سریلا گیت گانے جاتا ہے، اور ایک انتھوزیازم ہوتا ہے، مطلب ایک لگاؤ، یعنی کہ ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ اچھا اس دفعہ میں ایسے، جیسے گلوکار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جب گانا گانے سے پہلے اس کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں کہ میں ایسے گاؤں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ٹھیک ہے نا. تو خبریں پڑھنے کے لیے بھی میں اس کو جیسے بندہ کھیلنے جاتا ہے، تو بڑے شوق سے میں اسٹوڈیو جاتا کہ آج میں خبریں اس ٹون میں پڑھوں گا اور اس انداز میں پڑھوں گا، لفظوں کے ساتھ کھیلوں گا. تو میں اپنے طور سے وہ خبریں اسی طرح میں نے انجوائے کیا خبروں کو. کبھی تیز پڑھیں، کبھی تھوڑی سلو پڑھ لیں، کبھی کہیں فل سٹاپ، کہیں نیا جملہ. تو میں ہر چیز کو، کوما، فل سٹاپ، یہ خبروں میں اس کو انجوائے کرتا تھا. سر ماشاء اللہ بہت زیادہ خدمات ہیں براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے آپ کی. سر کوئی ایوارڈ آپ کو ملے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا کون سے ایوارڈ ہیں جو اب تک آپ کو مل چکے ہیں؟ ایوارڈ تو سنی ایسا ہے کہ ایوارڈ تو مجھے اتنے زیادہ نہیں ملے. البتہ یہ ہے کہ جب سیلاب کا زمانہ تھا، یہاں پہ دہشت گردی کا زمانہ تھا، 2009 سے لے کے 2012 تک روزانہ اس وقت یہاں پشاور میں دھماکے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد سیلاب کی صورتحال بھی رہی. تو اس زمانے میں نے بہت زیادہ کام کیا، رپورٹنگ کی تھی، اور لائیو رپورٹنگ میں صبح سے لے کے رات 10-11 بجے تک میں رپورٹنگ کرتا تھا. تو پھر اس کا مجھے بیسٹ کرائسس رپورٹر کا ایوارڈ ملا صدر دفتر اسلام آباد کی طرف سے. اس کے علاوہ آپ کو ہمارا جو صوبائی مقابلہ نعت خوانی ہوتا ہے اس کے پروڈیوسر کا ایوارڈ، اس کے پروڈیوسر کا ایوارڈ بھی ملا. اس سے تو وہ تو خیر پہلے بھی جو پروگرام کرتا ہے اس کو ملتا ہے. البتہ یہ ہے کہ میرے لیے آنر یہ ہے کہ جب میں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل اردو سروس میں تھا، کام کر رہا تھا وہاں پہ، تو میری ایک رپورٹ کو جو چائنیز حجاج کرام کے حوالے سے تھی، اور اس صوبے پہ میں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی. پھر وہ رپورٹ کمپٹیشن میں گئی، اور وہاں کی جو ایکسٹرنل سروس ہے اس کو 3rd پرائز ملا. تو اس میں میری رپورٹ کو 3rd پرائز ملا. ماشاء اللہ سر، اللہ تعالیٰ اور آپ کو جو ہے کامیابی عطا کرے، اور آپ یوں ہی پروڈکشن کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. سر آخر میں ہمارے جو نئے آنے والے براڈ کاسٹرز ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ بڑا سیدھا سا پیغام ہے کہ اگر تو آپ کو شوق ہے، ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صلاحیت، ایک ہوتا ہے شوق. اگر تو صلاحیت نہیں بھی ہے لیکن آپ کو شوق ہے، تو میرے خیال ہے آپ جرنلزم میں یا الیکٹرانک میڈیا میں چل جائیں گے اپنی محنت کے بلبوتے پر. اور اگر آپ میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہے، آپ محنت نہیں کر سکتے، تو آپ پھر تباہ آزمائی نہ کریں اس فیلڈ میں. کیونکہ براڈ کاسٹنگ جو ہے نا، یہ ایک کہتے ہیں نا کہ اٹس اے مور دین پروفیشن. یہ پروفیشن سے ہٹ کے ہے، اور یہ ایک لائف سٹائل ہے. یہ ایک لائف سٹائل ہے. آپ 24 آور کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آبزرو کرتے رہتے ہیں. ہر وقت آپ کے دماغ میں صوتی اثرات چلتے ہیں، پروڈکشن چلتی ہے، الفاظوں کو آپ جمع کرتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کرنے کا انداز ہوتا ہے. پھر آپ اپنے سینئرز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں، کس طرح پروڈکشن کرتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں. تو یہ ایک لائف سٹائل ہے. اگر تو آپ اس لائف سٹائل میں جو نوجوان بچے ہیں
وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتے ہیں. ان کا لگاؤ میڈیا کے ساتھ ہے, پروڈکشن کے ساتھ ہے, میوزک کے ساتھ ہے, آرٹ اینڈ کلچر کے ساتھ ہے, کتابیں پڑھنا ان کو اچھا لگتا ہے, تو پھر ان کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں. جو اگر وہ اس چیز سے کتراتے ہیں تو بالکل اس فیلڈ میں نہ آئیں. بہت جامع پیغام تھا سر آپ کا ماشاءاللہ. یقیناً ہم جتنے جونیئر براڈ کاسٹرز ہیں جو آپ کے زیر نگرانی رہے ہیں, ہمیں بھی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سے کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو موقع نہ ملا ہو. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہمارے پروگرام لالا کے مہمان میں آپ آج مہمان تھے, اور یقیناً مجھے آپ کی جونیئر ہونے پہ فخر ہے. بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے. بس سر یہ بتائیے گا, آپ چائنا بھی گئے, آپ نے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے ڈیوٹیاں سر انجام دی, اخبار سے وابستہ رہے, ٹیلی کاسٹر رہے, براڈ کاسٹر رہے, نیوز ریڈر رہے. سر کبھی یقین تھا کہ آپ لالا کے مہمان بنیں گے؟ یقین نہیں, لالا کے ساتھ تو وقت گزرتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح سے آپ کا انداز ہے, جو میں تو ہر ایک آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا, یہ دیکھنے والے سننے والے, مطلب جس طرح سے پشاور کے آپ لالا ہیں, آپ کی براٹ اپ جدھر ہوئی ہے, آپ چترال کے تو ہیں ہی ہیں سردار اعظم, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ ساتھ ساتھ پشاور کے بھی ہیں, اور جو ہے ہمارے ریڈیو پاکستان کے بھی لالا ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اچھی شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں, اور بڑی یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے آدمی میں کہ جو اپنے تعلقات بھی اچھے رکھتا ہے, اپنا اخلاق بھی اچھا رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں کہ میرے خیال میں یہ ان بلٹ ہوتی ہیں بندے میں, وہ کوئی سیکھنے والی بات نہیں ہے. ہاں سیکھتا بھی ہے آدمی, ہر لمحہ سیکھتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان بلٹ ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو باہر سے نہیں ملتی, وہ آپ کو اندر سے ملتی ہیں. تو آپ میں ماشاءاللہ سے میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, اور میں ہر وقت آپ جب نہیں بھی ہوتے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو آپ ماشاءاللہ سے لالا ہیں, اور مجھے اچھا لگا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, لالا کا پروگرام, ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, بہت ذرا نوازی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, ہمیں آنر دیا سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو. جی ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی شخصیت جناب عبدالمجید بلوچ صاحب, پروگرام مینیجر ہیں, میری امیجیٹ باس ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, ایک لکھاری ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, ایک براڈ کاسٹر ہیں, ایک ٹیلی کاسٹر ہیں, ایک کتاب کی مصنف ہیں. آج ہمارے مہمان تھے. یقیناً یہ آج کا جو سلسلہ تھا لالا کا مہمان, یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے لالا کو سردار اعظم خان اور پروگرام کے پروڈیوسر صابر جان کو اجازت دیجیے. اللہ پامان, بائے بائے.